ایک ایسا بادشاہ جس کی فوج اتنی بڑی تھی کہ جب وہ چلتے تھے تو شہروں کے شہر دھوپ میں گھل جاتے تھے، جس کا غرور فرعون سے زیادہ، جس کا خزانہ قارون سے بھی بھرا ہوا، اور جس کا نام سن کر بادشاہوں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہو، اور پھر وہ بادشاہ اللہ کے گھر کعبہ کو مٹانے نکلے، لیکن نہ آسمان سے پتھر برسے، نہ زمین پھٹی، نہ بجلی گری، بلکہ ایسا کچھ ہوا جو شاید تاریخ کا سب سے عجیب موڑ ہے۔ وہ بادشاہ جو کعبہ کو گرانے آیا تھا وہی کعبہ کا سب سے پہلا خادم بن گیا، لیکن اس کی قوم پر ایک دن آسمان پھٹ گیا، سیلاب شہروں کو بہا لے جاتا ہے، اور وہ قوم جو کل تک غرور اور طاقت میں گمراہ ہو چکی تھی، آج وہی طاقت پانی میں مٹ چکی تھی۔ سوال یہ تھا، اگر بادشاہ خود ایمان لے آیا تھا تو پھر ان کی قوم پر ایسا خوفناک عذاب کیوں آیا کہ قرآن نے ان کا نام قیامت تک کے لیے ہلاک شدہ قوموں میں لکھ دیا۔ قوم تبع کا تعلق عرب کے سب سے نیچے والے علاقے سے تھا، یمن۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک وقت تھا جب یمن دنیا کا سب سے امیر ملک تھا، سونا پہاڑوں سے نکلتا تھا، صاف پانی دریاؤں میں بہتا تھا، شہروں کے گرد پھلوں سے بھرے ہوئے باغات تھے، ان کے تجارتی راستے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس سلطنت کا نام تھا ہمیار ایمپائر، اور ان کے بادشاہوں کا لقب تھا تبع۔ جیسے مصر کے بادشاہ فرعون، ویسے ہی یمن کے بادشاہ تبع۔ ان سب میں سب سے خوفناک، سب سے طاقتور ایک نام ابھرتا ہے، ابو کریب اسد تبع الہمیاری۔ تفسیر کے لفظوں میں ہے، اس کی فوج ایسی تھی عرب نے پہلے کبھی نہ دیکھی۔ ہاتھی اور گھوڑوں کا سمندر، تیر انداز، تلوار باز اور لشکر اتنا بڑا کہ پہلا سپاہی شہر سے نکلتا تو آخری ابھی شہر میں ہی ہوتا، اور تبع کا نعرہ تھا، میں زمین کا خدا ہوں، جو میرا حدود میں آئے یا تو میرا ہوگا یا مٹی کا۔ فتح کرتے کرتے یہ لشکر پہنچتا ہے عرب کے ایک خاموش علاقے میں، یثرب، آج کا مدینہ۔ اس وقت صرف کھجور کے باغات، کچھ یہودی قبیلے اور ایک عجیب سی سکون والی ہوا۔ تبع نے حکم دیا، کل صبح اس شہر کو جلا دیں گے، لیکن اس رات اس کے خواب میں ایک نورانی شخص آتا ہے جو کہتا ہے، اس زمین کو چھوڑ دے، یہاں میرا رسول آنے والا ہے۔ تبع گھبرا کر اٹھتا ہے۔ صبح یثرب کے ربی خود اس کے دروازے میں آتے ہیں، اے بادشاہ، اگر تو نے اس زمین کو چھوا تیری بادشاہت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ میں وہ ہوں جو شہروں کو سانس لینے دیتا ہوں۔ ہم تجھے نہیں، اس نبی کے رب کا پیغام سنا رہے ہیں جو یہاں ہجرت کرے گا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ سن کر تبع کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی قوت ہے جو اس کے تکبر سے بھی بڑی ہے، اور وہ پہلی دفعہ اپنی فوج کو پیچھے ہٹاتا ہے، مگر شیطان ابھی خاموش نہیں تھا۔ کچھ لوگ تبع کو کان میں پھونکتے ہیں، عرب کے بیچ ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، لوگ وہاں سونا چڑھاتے ہیں، اگر ہم اسے لوٹ لے تو عرب گھٹنوں پر آ جائے گا۔ تبع مسکراتا ہے، لشکر مکہ کی طرف مڑتا ہے،
لیکن جیسے ہی وہ حدود میں داخل ہوتا ہے، تفسیر کے مطابق طبا پر اچانک ایک بیماری آتی ہے، جسم پھول جاتا ہے، آنکھیں باہر، زبان سوکھ جاتی ہے، سانس ٹوٹنے لگتی ہے، فوج ڈر جاتی ہے، طبیب ناکام ہو جاتے ہیں، جادو ناکام، دعا ناکام، اور پھر وہی ربی آتے ہیں، سچ بتا تیرے دل میں کیا تھا، اس گھر کو گرانا تھا؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا نگہبان کوئی لشکر نہیں، خود رب العالمین ہے۔ اگر بچنا چاہتا ہے تو ابھی توبہ کر۔ اور تفسیر کے مطابق جیسے ہی طبا نے نیت بدلی، اس کی بیماری غائب ہو گئی۔ طبا مکہ میں داخل ہوتا ہے، لیکن بادشاہ بن کر نہیں، فقیر بن کر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، زبان سے صرف ایک جملہ نکلتا ہے، میں غلط تھا تو صحیح ہے۔ وہ قربانی دیتا ہے، صرف جانوروں کی نہیں، اپنے تکبر کی بھی، اور پھر وہ حکم دیتا ہے، اور تاریخ کا سب سے عجیب منظر ہوتا ہے، طبا نے یمن سے خاص کپڑا منگواتا ہے، سب سے بہترین، اور اپنے ہاتھوں سے پہلی دفعہ کعبہ پر غلاف چڑھاتا ہے۔ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے بعد طبا نے صرف توبہ ہی نہیں کی، بلکہ ایک اور کام کیا۔ طبا نے ایک خط لکھا آخری نبی کے نام، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر میں آپ کا زمانہ پا لیتا تو آپ کی خدمت کرتا۔ اس نے یہ کہتے یثرب کی لوگوں کو دے دیا اور وصیت کی، اور تاریخ کے مطابق یہ خط نسلوں تک سنبھال کر رکھا گیا، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں نہیں آتا، لیکن تفسیر اور پرانی اسلامی روایت میں طبا کا کعبہ کو غلاف چڑھانے اور خط لکھنے کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ قرآن نے طبا کا نام لیا اور تفسیر نے اس کا قصہ کھولا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق طبا دین حق پر آ چکا تھا، وہ اپنی قوم کو بلاتا ہے، لیکن اس کی قوم آگ کی پوجا کرتی تھی، بتوں کو رب مانتی تھی۔ وہ ہنس کر کہتے تھے، تو بوڑھا ہو گیا ہے بادشاہ، تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو، اللہ کو بھلا کر بتوں کو سجدہ کرتے ہو، اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں، اس چیز کا فیصلہ آگ کرے گی۔ یمن میں ایک روایت تھی، پہاڑ سے ایک آگ نکلتی تھی، ظالم کو کھا جاتی تھی، مظلوم کو چھوڑ دیتی تھی، پورا ملک جمع ہوتا ہے، ایک طرف بت، ایک طرف طبا اور علماء، آگ نکلتی ہے اور سیدھی بت پرستوں کی طرف جاتی ہے، انہیں جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور طبا کے پاس آ کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ حق واضح ہو جاتا ہے۔ طبا کے مرنے کے بعد قوم پھر شرک میں، پھر ظلم، ان کی حالت تو دیکھو، لگتا ہے آج کھانا نہیں ملے گا، پھر گناہ، اور پھر اللہ کا فیصلہ۔ پہلا عذاب خاموشی سے آیا، پانی کم ہو گیا، باغ پیلے ہونے لگے، جانور گرنے لگے، یہ بس موسم ہے، ہر سال ہوتا ہے، اللہ کا عذاب نہیں۔ لیکن دن گزرتے گئے اور پانی واپس نہیں آیا۔ بادشاہ نے کہا تھا شاید یہ رب کا غصہ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کمزور ہو گیا تھا، ہم ابھی طاقتور ہیں، ہمیں کسی رب کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ ظلمانہ تھا جس کے بعد اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا۔ پھر ایک دن آسمان پھٹ گیا،
پہاڑوں سے پانی آیا نہروں کی طرف نہیں دیوار کی طرف، شہروں کے شہر تباہ ہو گئے، محل مٹی بن گئے، جہاں سونا تھا وہاں جسم تیر رہے تھے، یہ اللہ بس ایک موقع اور دے دے، یا اللہ بس ایک موقع اور دے دے۔ بادشاہ صحیح تھا عذاب آ گیا، بچا لو اپنے خدا کو بلاؤ، جس خدا کو بلا رہے تھے وہ خود مٹی بن چکا تھا۔ قرآن نے صرف اتنا کہا، ہم نے قوم تبا کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے، نہ ان کا نام بچا، نہ نشان، نہ نسل۔ اللہ ہم سب کو اس عبرتناک واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔